السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں محی الدین آفیشیل اسٹوریز پر، محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر۔ تو پہلی آپ نے 3 قسطیں دیکھ چکی ہیں، 4 قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں ویران زندگی کی، اور نیکسٹ جو آج آپ کے سامنے اسٹوری پیش کر رہا ہوں وہ ویران زندگی قسط نمبر 5۔ تو پہلی ویڈیوز میں آپ کا بہت سارا پیار ملا، انشاءاللہ آئی ہوپ آگے بھی مجھے آپ سب کا بہت پیار ملے گا۔ تو کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویران زندگی جمیلہ نواب قسط نمبر 5۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سعدیہ حسب عادت ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، مگر پروین بیگم نے اس کی ایک نہ مانی تھی۔ وہ اسے اچھے سے تیار کروا کر میز پر لے کر آئی تھی۔ زہیب بھی ہمراہ تھا۔ ارے رابی اب تک کیوں نہیں اٹھی؟ جاؤ وقار ذرا لے کر آؤ اسے، پروین بیگم نے سعدیہ کو پراٹھا اور آملیٹ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں رابی جمائی روکتی سب میں آ کر بیٹھی تھی۔ امو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے ناشتہ دے مجھے۔ رابی نے بنا کسی کو بھی دیکھے کہا تھا۔ زہیب نے پروین بیگم سے پہلے اپنی پلیٹ رابی کے آگے رکھی تھی۔ یہ لو میری گڑیا، وہ خلوص سے بولا تھا۔ رابی نے ایک نظر سب پر ڈال کر چپ چاپ ناشتہ کرنا شروع کیا تھا۔ واہ آپی، یہ تم ہی ہو، اتنی چپ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وقار نے رابی کو چٹکی کاٹ کر آہستہ سے کہا تھا۔ اس پر بھی وہ خاموش رہی۔ ناشتہ اٹھایا جا چکا تھا۔ اب پروین بیگم ٹی وی لانچ میں سب میں آ کر بیٹھی تھی، جہاں رابی کے علاوہ سب موجود تھے۔ وہ ہینڈ فری لگا کر چھت پر جا چکی تھی۔ آج موسم اچھا تھا، بادل گہرے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بیٹا پھر کیا ارادے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہو سعدیہ کو گھمانے؟ چچی دبئی سے صبح ہی کال آئی تھی، کچھ مسئلے چل رہے ہیں، بس کل کی ٹکٹ کروا کر واپسی کا ارادہ ہے۔ سعدیہ تم اپنی تیاری دیکھ لو، وہاں بہت گرمی ہے، تم ایسا کرو کچھ دیر تک میرے ساتھ چلو، تھوڑی گرمی کی شاپنگ کروا دوں۔ اس نے یک مشت دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ جی کپڑے ہیں میرے پاس۔ سعدیہ یہ بولنا چاہتی تھی، مگر جھوٹ بولنے میں نقصان اس کا اپنا تھا، کیونکہ عرصہ ہوا تھا اسے لان کے کپڑے لیے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم سعدیہ کو دبئی میں ضرور گھمانا پھرانا، کاروبار کے چکر میں سعدیہ کو نظر انداز نہ کرنا۔ میں رابی کو کہتی ہوں آپ دونوں کے ساتھ چلنے کو، اسے ساری اچھی مارکیٹس کا پتہ ہے۔ آنٹی میں خود کہہ دیتی ہوں، کدھر ہے وہ؟ سعدیہ نے اٹھتے اٹھتے پوچھا تھا۔ بیٹا اوپر گئی ہے وہ چھت پر، میں ذرا کام دیکھ لوں۔ سعدیہ کو اوپر واک کرتی مزے سے میوزک سنتی رابی نیچے سے نظر آ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس اوپر آئی تھی۔ رابی نے ہینڈ فری نکال کر سعدیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ سعدیہ آپی دیکھیں کتنا مزے کا موسم ہو رہا ہے، پتہ ہے ایسے موسم میں میرا دل کرتا ہے مجھے پنکھ لگ جائیں اور میں اڑ جاؤں۔ رابی دوپٹہ پھیلا کر جھوم کر بولی تھی۔ رابی اللہ تمہیں سچ میں پنکھ لگا دے، تم بہت خوش نصیب ہو۔ سعدیہ اداس سی بولی تھی۔ میں کہاں سے خوش نصیب ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے امو کی باتیں سن رہی ہوں، میری ہر خوشی میں نقص نظر آتا ہے ان کو۔ بہت ہی تنگ ہوں میں قسم سے، مگر میرا گزارا بھی نہیں امو کے بغیر۔ جس دن 2 نکت نہ سنائے کھانا نہیں ہضم ہوتا، مجھے اتنا ڈھیٹ کر دیا ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ ایک بار پھر دل سے ہنسی تھی۔ یہی خوش نصیبی ہے تمہاری گڑیا، آپ بھی گڑیا کہیں گی مجھے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ جی زہیب کی گڑیا میری گڑیا۔
زہیب کی گڑیا میری گڑیا ہو، رابی کا ہاتھ محبت سے پکڑ کر بولی تھی۔ ماں باپ کی ڈانٹ کتنی بھی سخت ہو، رات کی نیند نہیں اڑاتی، تکیہ نہیں بھگوتی، کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ غیروں کی اونچی آواز بھی جینے کا حق چھین لیتی ہے۔ یتیمی اور مسکینی وہ گناہ ہے جس کی سزا ہر انسان دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی کوڑے کسی چابک کی مانند لگتی ہے۔ سعدیہ عبیدہ ہوئی تھی۔ ارے سعدیہ باجی، اب تو بدل گیا نا سب، زہیب بھائی جیسے ذمہ دار اور محبت کرنے والے انسان آپ کے ہمسفر بن گئے ہیں۔ رابی نے اسے پیار سے پچکارا تھا۔ چلو میں تمہیں لینے آئی تھی، کل ہم دبئی جا رہے ہیں، میرے پاس گرمی کے کپڑے بہت کم ہیں، وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، میں اور زہیب اور تم میرے ساتھ چلو گی؟ سعدیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ دبئی؟ مگر ایسے کیسے؟ سعدیہ نے رابی کے رد عمل پر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کل رات تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا بتایا زہیب نے۔ اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ان کو پاکستان میں آئے ہوئے؟ رابی نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بات کو بمشکل سنبھالا تھا۔ وہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے کاروبار میں، ان کا وہاں ہونا ضروری ہے، چلو نیچے چلتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ سعدیہ نے نیچے جاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ جانے کی بات پر رابی کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ بے دم سی چلتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ بے دلی سے تیار ہو کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ مختلف دکانوں سے زہیب نے سعدیہ کو ہزاروں کی خریداری کروائی تھی۔ اب اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی۔ رابی جو اپنی سوچوں میں غرق تھی، گاڑی رک جانے پر حال میں واپس آئی تھی۔ سب لے لیا میں نے زہیب، اب کچھ نہیں رہتا۔ سعدیہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی وہ فوراً مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں مگر ہماری گڑیا کی چاٹ تو رہتی ہے نا؟ وہ رابی کی طرف پیچھے دیکھ کر بولا تھا۔ جی زہیب بھائی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اتنا ہی بول پائی تھی۔ موسم جو صبح کا ہی خراب تھا، اب وہ بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ بارش۔ رابی فوراً باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بارش کے ننھے ننھے قطرے مٹھی میں بھر رہی تھی۔ سعدیہ اندر بیٹھی ہاتھ باہر نکال کر موسم کا مزہ لے رہی تھی، جبکہ زہیب بھی باہر نکلا تھا۔ بارش تھوڑی تیز ہوئی تھی۔ رابی بارش میں مگن کھڑی تھی، جبکہ زہیب اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا تھا۔ آج تو پکوڑے کھانے بھی بنتے ہیں نا گڑیا، وہ گھر جا کر کھلاؤ گی یا یہیں کھا لیں؟ رابی نے اپنے گیلے چہرے سے زہیب کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کل مت جائیں زہیب بھائی، پلیز، میں ابھی مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنی اچانک کی بے تکی فرمائش پر خود بھی حیران ہوئی تھی۔ زہیب نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ساری نمی بارش کی بوندوں کی نہیں تھی جو اس کی آنکھوں میں وہ پڑ چکا تھا۔ اس کا مطلب شاید رابی ابھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ زہیب، سعدیہ کی آواز نے وہ سکتہ توڑا تھا۔ جی زہیب کی جان، وہ جواب سعدیہ کو دے رہا تھا، مگر نظریں ہنوز رابی کی لال ہوتی آنکھوں پر تھی۔ پتہ ہے جب بھی بارش ہوتی تھی میں یہ خواہش کرتی تھی کہ کاش کبھی ایسی بارش بھی ہو جب ہم ساتھ ہوں، اور آج یہ وقت آ گیا، میں بہت خوش ہوں۔ چلو باہر آ جاؤ، اس لمحے کو یادگار بناتے ہیں، ہماری محبت کی پہلی بارش۔ زہیب نے رابی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھول کر سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ وہ نحیف وجود گویا جینے لگا تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی کا مطلب جاننے لگی تھی۔ چلو گڑیا، چاٹ کا مزہ لیتے ہیں۔ وہ رابی کو مخاطب کرتے ہوئے فوڈ ایریا میں اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں لوگوں کا رش آج موسم کی مناسبت سے کافی زیادہ تھا۔ رنگ رنگ کی خوشبوئیں
ہوا میں گھل رہی تھی جس سے بھوک کو اور اشتعال آ رہا تھا۔ وہ تینوں ایک سائیڈ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ رابی خود کو بامشکل نارمل کیے ہوئے تھی۔ وہ اب سی سی کرتی چاٹ کھا رہی تھی، جبکہ اس کا ساتھ سعدیہ نے بھی دیا تھا۔ زہیب سعدیہ کو خوش دیکھ کر دل سے خوش نظر آ رہا تھا۔ سعدیہ کے لیے یہ سب بالکل کسی خواب کی مانند تھا۔ زہیب کو سعدیہ میں اتنا مگن دیکھ کر حسد تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں کی خوشی سے ناخوش نہیں تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ خوش بھی نہیں تھی۔ کچھ تھا جو اس کی بے چینی کی وجہ تھا۔ دماغ مسلسل اس رویے کی تردید کر رہا تھا، مگر دل تھا کہ دھرنا دے کر بیٹھا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ ابر رحمت کافی ہفتوں بعد کھل کر برسا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ جل تھل کا سما تھا، باہر بھی اور ان تینوں نفوس کے دلوں میں بھی۔ شروعات ہو یا اختتام، دل بے چین ہی ہوا کرتے ہیں۔ سعدیہ اور زہیب کا دل اس خوبصورت رشتے سے خود کو مکمل ہونے پر بے چینی کی حد تک پرسکون محسوس کر رہا تھا، جبکہ رابی کا دل آج شاید پہلی بار اپنے دھڑکنے کا ثبوت دے کر شدت سے بے چین ہوا تھا۔ مامی، آج تو موسم خراب ہے، دل کر رہا ہے چھٹی کر لوں، گھر بیٹھ کر کچھ پکا کر کھاتی ہوں۔ ہانی یہ بات صرف سوچ سکتی تھی۔ اتنے میں آفس کی گاڑی نے اپنے مقررہ وقت پر ہارن دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے تیار کھڑی تھی۔ وہ مامی کو بتا کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اب وہ آفس میں تھی۔ آج اس کو آفس میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب کچھ کام اس کو سمجھ آنے لگا تھا اور ہادی نے اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی تھی۔ آج ان دونوں کو لاہور سے اسلام آباد ایک ضروری میٹنگ کے لیے شام تک پہنچنا تھا۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، ہادی نے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے مختصر کہا تھا۔ اب وہ کال کاٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس خاص میٹنگ کے لیے ہادی کی تیاری بھی خاص تھی۔ وہ روز سے زیادہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سر، آج 12 بجے ہماری اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تاج بلڈرز سے ٹینڈر کے بارے میں ڈیل فائنل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی موم کو کال کرنی ہے، دوائی کا پوچھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کافی مس ہانی۔ موم اب ٹھیک ہیں، اب دن والی دوائی اسٹاپ کروا دی ہے ڈاکٹر نے۔ صبح ان کو دوائی دے کر آ رہا ہوں۔ آپ بہت پیار سے میری موم کی دوائی ڈیلی مجھے یاد کرواتی ہیں۔ آئی لائک اٹ ویری مچ۔ وہ چیئر گھماتا ہوا اپنے خاص انداز میں بولا تھا، اٹس مائی ڈیوٹی سر۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ مسٹر عابد نوک کر کے اندر آئے تھے۔ سر، اسلام آباد میں تیز بارش اور طوفانی موسم کی وجہ سے فی الحال تمام فلائٹ ڈیلے ہیں۔ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، یا پھر آپ اگر ابھی بائی روڈ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ابھی نکلنا ہوگا۔ عابد صاحب نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ یہ میٹنگ پہلے ہی مام کی طبیعت کی وجہ سے ایک بار کینسل کروا چکا ہوں، اگین ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی نکلتے ہیں۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر نیچے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ ہانی بھی کچھ فائلز کے ہمراہ پیچھے آئی تھی۔ ہانی، وہاں کا موسم ایسے ہی خراب رہا تو یا تو ہمیں اگین بائی روڈ آنا ہوگا یا رات وہیں رکنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ گھر صبح ہی جا پائیں گی۔ ہادی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ رکھ کر بولا تھا، میں گھر بتا دیتی ہوں سر۔ ہانی پیچھے کا دروازہ کھول کر بولی تھی، مس ہانی آپ بھی آگے ہی بیٹھیں ورنہ لوگ مجھے آپ کا ڈرائیور سمجھیں گے۔ جی سر۔ ہانی بے دلی سے آگے بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ابھی بارش آئی نہیں تھی۔ کالے بادل ڈیرا جما کر بیٹھے گئے تھے۔ لاہور جیسے گنجان آباد شہر میں یہ موسم کسی خوبصورت خواب جیسا ہی تھا۔ سفر شروع ہوا تھا۔
ہانی نے ماموں کو فون کر کے آگاہ کر دیا تھا۔ اب وہ پرسکون سی آنکھیں بند کیے سر سیٹ پر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ باہر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی موٹر وے پر چڑھ گئی تھی۔ اب موسم اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ہادی نے گاڑی چلاتے ہوئے بے دہانی میں آنکھیں بند کیے اس مجبور لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی آج تک کی ہر سیکرٹری سے الگ تھی۔ صرف کام کی بات کرنے والی، مخصوص پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے ہوئے وہ لڑکی بہت معصوم سی لگی تھی۔ ہادی کو اس کے اندر کی بے بسی اور اداسی اس کے چہرے پر وقت موجود نظر آتی تھی۔ کسی بھی قسم کی مصنوعی آرائش سے وہ پاک چہرہ بہت حسین تھا۔ اس کی کالی موٹی آنکھیں، مناسب خوبصورت ہونٹ اور اس کا گورے اور سانولے کے درمیان والا صاف اور پرکشش رنگ کی کسی طرح سے بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کی مجبوری ضرور عام تھی، مگر وہ خود اس عبائے اور سادگی میں بہت خاص تھی۔ ایک پل کے لیے ہادی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ باہر کا موسم اس منظر کو اور بھی بے چین بنا رہا تھا۔ ہانی نے اپنے چہرے پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس کی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ ہادی نے فوراً اپنی نظر کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ فائل کھول کر آج کی میٹنگ کے پوائنٹس دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ہادی سے ڈسکس بھی کر رہی تھی۔ ہادی تو بس ہاں نا میں جواب دے کر اس کا پاکیزہ چہرہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہانی کی وہ حس جو اللہ نے خاص عورت کو اپنے بارے میں مرد کی سوچ پرکھنے کے لیے دی ہے، وہ خاص سینسر اس کے دل و دماغ میں بجنے لگا تھا۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اس نے فائل بند کر دی تھی۔ سر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں ذرا آبادی میں؟ میرا مطلب ہے مین سٹی میں جائیں گے تو میں آگے بیٹھ جاؤں گی۔ جی ضرور۔ وہ دل کی نہ کرنے کے باوجود گاڑی روک کر بولا تھا۔ ہانی بارش میں جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ ہادی نے کلر کہار پہنچ کر وہاں کی مشہور طعام گاہ میں گاڑی روک دی تھی۔ جیسے اسلام آباد کے قریب ایریا آ رہا تھا، بارش زور پکڑ رہی تھی۔ ہانی باہر آئیں، کھانا کھاتے ہیں، ہادی نے گاڑی روک کر نرمی سے کہا تھا۔ ہانی نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بھوک نے اور بھی زور پکڑا تھا۔ وہ بھی جلدی سے باہر آئی تھی۔ بارش کا اندازہ اندر بیٹھ کر نہیں ہو رہا تھا، مگر باہر نکلنے پر اس کی تیزی کا پتہ چلا تھا۔ وہ روڈ سے مین ایریا کا جتنا فاصلہ تھا وہ دونوں تقریباً بھیگنے کو تھے۔ دونوں کپڑے جھاڑتے چیئرز پر بیٹھے تھے۔ کھانے کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ سر، کچھ اور لیں گے آپ؟ ویٹر نے کہا۔ کھانا اٹھاتے پوچھا تھا۔ نہیں ہانی، آپ کچھ لیں گی؟ ہادی نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے پوچھا تھا۔ چائے؟ بے اختیار ایسے موسم میں ہر لڑکی کی زبان پر آیا وہ ورد گونجا تھا۔ ایک کافی ایک چائے۔ اب دونوں چسکیاں بھرتے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں آتا ہوں۔ ہادی ہانی سے دور جا کر اب ایسے موسم میں اکثر لڑکوں کا پسندیدہ کام تمباکو نوشی، سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اب وہ ہانی کے پاس آیا تھا۔ ہانی چائے پی چکی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف تیزی سے گئے تھے۔ ہانی آگے بیٹھی تھی۔ اسلام آباد جا کر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ 2 کمرے بک کر کے سونے لیٹ گئے تھے۔ ہانی دن بھر کی تھکی تھی۔ اس مہنگے ہوٹل کا نرم بستر اسے گویا لوری سنا رہا تھا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جبکہ ہادی اپنے کمرے میں لیٹا نیوز دیکھ رہا تھا، مگر دل و دماغ ہانی میں الجھا ہوا تھا۔ دل اسے دیکھنے کی بے وقت فرمائش کر رہا تھا۔ جاری ہے، ملیں گے آپ سب کو ایک نیو
ایپیسوڈ میں۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ کہانی ویران زندگی قسط نمبر 6 میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار۔ اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ۔